سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ پر ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مرد مجاہد مرد میدان فیاض الحسن چوہان صاحب۔ جی فیاض بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک۔ تو آج دوستوں انتہائی اہم بات چیت کرنی ہے فیاض بھائی کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ حامد میر صاحب آج کل کالمز لکھ رہے ہیں اور ان میں افغان طالبان کے لیے بڑی محبت ان میں جاگ رہی ہے، تو ذرا وہ پوچھیں گے فیاض بھائی سے کہ کیوں محبت جاگ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج ہمارے پاس ایک بریکنگ نیوز ہے کہ عمران خان کے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا اور کب ہوگا، یہ بھی فیاض بھائی سے آج پتہ کریں گے۔ اور پھر جو بشرا بی بی کی خفیہ ڈیلنگز چل رہی ہیں وہ بھی پوچھیں گے۔ تو جی فیاض بھائی، پہلا سوال، حامد میر صاحب کے کالم نے بڑی دھوم مچائی ہے افغان طالبان کے حق میں، آج کل وہ بڑا لکھ رہے ہیں اور اسپیشلی جب سے پاکستان نے ادھر اسٹرائک کی ہے اس کے بعد ان کو بہت یاد آ گئی افغان طالبان اور ان کی بڑی دلیلیں پیش کر رہے ہیں، تو کیا کہنے ہیں آپ کے اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بھی منافق اعظم کے حوالے سے سوال پوچھ لیا۔ میں تو اس شخص کو جب یہ فرینڈز آف لبریشن آف بنگلہ دیش کا ایوارڈ لینے گیا تھا، اس وقت سے اس شخص کو میں کم از کم اپنی لائکنگ اور پاکستانیت کی صفوں میں سے میں اس کو نکال چکا ہوں۔ فرینڈز آف لبریشن آف بنگلہ دیش، اس کا کیا مطلب ہے؟ بنگلہ دیش کی آزادی ہے۔ بنگلہ دیش نے کس سے آزادی حاصل کی؟ پاکستان سے۔ کس ملک کو توڑ کے آزادی حاصل کی؟ پاکستان کو توڑ کے۔ سمپل یہ کہہ لو کہ پاکستان کو توڑنے والوں کے دوستوں کا ایوارڈ یہ صاحب بہادر لینے گئے، وہاں اس نے حسینہ واجد سے لیا۔ یہ وہ باریک واردات کرنے والا پاکستان کے اندر فوراً ایجنڈے پہ کام کرنے والا وہ شخص ہے کہ ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی سیکورٹی فورسز، ان کو اس نے سسپیشیس، ایمبیگوس اور مشکوک بنانا ہے، ان کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کرنا ہے۔ پاک فوج سے انائڈ اوائڈ نفرت یا پاک فوج کے خلاف غم اور غصہ، پاک فوج کے خلاف جناب سلو پچ کے اوپر نفرت یا ہائی پچ کے اوپر نفرت کون کرتا ہے؟ اینٹی پاکستان کے پرو پاکستان؟ بالکل اینٹی پاکستان۔ اس شخص کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اس نے صحافت کے میدان کے اندر جھوٹ بول کر، پروپیگنڈا کر کے ہر ایشو میں اینٹی فوج، اینٹی سیکورٹی فورسز، اپنا جناب 1.5 اینٹ کی مسجد اور اپنا کیا کہتے ہیں لج تل ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ افغانستان اور افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی اور افغانستان کے طالبان، جب انہوں نے امریکنز اور انڈین را اور امریکن ڈیپ سٹیٹ کی پراپر ایجنڈے کے اوپر 2021 سے بعد سے لے کے اب تک پاکستان کے خلاف ننگا گندا کھیل کھیلنا شروع کیا، ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنا شروع کیا، اس کے اوپر پاکستان کی عوام نے سوشل میڈیا کے اوپر افغانستان کی حکومت، افغان طالبان کو کرٹیسائز کرنا شروع کیا، تو کیا پاکستان کے وہ عوام محب وطن ہے یا وہ جناب اینٹی پاکستان ہے؟ یہ ان کے اندر کا جذبہ ہے۔ اس شخص کی باریک واردات دیکھیں کہ اس نے بھی کچھ دن پہلے کالم لکھا۔ بالکل صحیح۔ اس کالم کے اندر افغانستان کے طالبان کو اور افغانستان کے افغانیوں کو بڑا باریک طریقے سے ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہا کہ جناب اگر اتنا ہی پاک فوج کو اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو اور پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کے اداروں کو افغانیوں سے چڑ ہے تو اپنے میزائلوں کے نام اور اپنے تیاروں کے نام اور اپنے فوجی اکوپمنٹ کے نام ان کے نام پہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کو ٹکے آنے کی کوئی علم یا نالج نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، ہمیشہ کرتا ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں آتا۔ اس کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آپ کا محمود غزنوی جو ہے نا وہ ترک النسل تھا، ترک سے جناب وہ ادھر افغانستان میں آیا اور غزنی میں آباد ہوا۔ اس کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ عبدالی جو ہے نا وہ ایران سے جناب ایرانی نسل تھا،
ایران کے جو ہے وہ نادر شاہ کا جو ہے نا وہ ایک سپاہی تھا، وہاں سے اس کو ملتان سے بھیجا گیا تھا اور یہ آ کے افغان کے اس میں شامل ہوا تھا. اس کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بابر مغل وہ آپ کا جناب منگول تھا، بالکل ایسے، وہ تاتاری خاندان سے تھا. یہ جتنے تم نام لے رہے ہو نا، یہ سارے کے سارے ان میں سے کوئی بھی افغانی نہیں ہے. کوئی ترکی ہے، کوئی عربی نسل ہے، کوئی ایرانی نسل ہے، کوئی منگول ہے، وہ ان میں سے ہے. یہ بلکہ افغانستان کی فیاض بھائی ریاست جہاں تک میں جانتا ہوں یہ بھی 18ویں صدی میں مارج وجود میں ہے، یہ اس سے پہلے تو افغانستان تھا ہی نہیں. لیکن اس شخص کی جناب آپ نفرت دیکھ لیں پاکستان کی سیکورٹی فورسز سے. یہ دوسرا پاکستان توڑنے کا ایوارڈ لینا چاہتا ہے، اس کی یہ خواہش ہے. اس کے باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کے چیف پیٹرن، وہ اس کی جو ڈیوٹی لگاتے ہیں. اب اس نے الیکشن والے دن جو جھوٹ بولے، میرے پاس فارم 45 آ گیا تو میرے پاس فارم 47 آ گیا، 5:30-6 بجے جھوٹ بول کے پھر مسلسل جھوٹ بول کے ذلیل و خوار ہوتا ہے. لیکن شرم نام کی چیز نہیں ہے، ہمیشہ جو ہے نا یہ دوبارہ جھوٹ بولنے کے لیے میں آپ کو یہ ایک امریکی تھنک ٹینک کی رپورٹ ہے، آج میں یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے بھی انٹرسٹنگ ہوگا. امریکہ اور طالبان حکومت کے درمیان مالی تعاون کی حقیقت. تو ایک رپورٹ کے مطابق ہر ہفتے افغانستان کو تقریباً $87 ملین کی امریکی امداد بھیجی جاتی ہے، جس کا بڑا حصہ طالبان حکومت اور ان کے گروپوں کو جاتا ہے. مزید یہ کہ قطر میں طالبان کے دفتر کو ہر ماہ $10 ملین انتظامی اخراجات کے نام پر دیے جاتے ہیں. افغانستان جہاں 30 دہشت گرد تنظیمیں فعال ہیں، ان تنظیموں کی سرپرستی کے لیے اس رقم کو استعمال کر رہا ہے. ان میں سے $40 ملین طالبان فورسز اور پولیس پر خرچ ہوتے ہیں، جبکہ باقی $47 ملین دہشت گرد تنظیموں کے ذریعے خطے میں بدامنی پھیلانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ان فنڈز کے پیچھے اہم شخصیات میں سراج الدین حقانی، القاعدہ کے سیف العدل اور اسامہ بن لادن کی فیملی شامل ہیں، جو کہ خطے میں دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں. ابھی تک ان کی فنڈنگ چل رہی ہے امریکہ سے افغان طالبان کی. ہم پہلے یہ بات ڈسکلوز کر چکے ہیں اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر کہ امریکن ڈیپ سٹیٹ اور عالمی اسٹیبلشمنٹ افغانستان کو مرکز بنا کے رشیا کے خلاف، پاکستان کے خلاف، ایران کے خلاف اور چائنا کے خلاف اپنی فیوچر کی گریٹ گیم کھیلنا چاہ رہی ہیں اور کھیل رہے ہیں. یہ جو 21 جناب 2021 کو، یہ 15 اگست کو گئے ہیں نا، یہ پراپر پلاننگ کے ساتھ گئے ہیں. اس پہ انڈین را آن بورڈ ہے، امریکن CIA آن بورڈ ہے، MI6 آن بورڈ ہے، اسرائیلی موساد آن بورڈ ہے. اور یہ جتنے ہیں نا پاکستان کی میڈیا کے اور پاکستان کی سیاست کے، جو انہی کی زبان بول رہے ہیں، جن کے پیٹوں پہ مروڑ اٹھ رہے ہیں اگر افغان طالبانوں کے خلاف یا افغانستان کے ان شرط پسندوں کے خلاف یا افغانستان کی ان شرط انگیزیوں کے خلاف پاکستان کا کوئی اینکر یا پولیٹیشین بولتا ہے تو ان کے قلم اور ان کی زبانیں چلنا شروع ہو جاتی ہے نا. یہ پیچھے سارے ڈالر ہوتے ہیں، پیچھے سارے ان کے آقا اور پیچھے سارے ان کے وہ پرانے پیٹرن اور چیف پیٹرن اور ماسٹرز ہیں جو پہلے بھی 1971 کے اندر کے حوالے سے ان سے کام لے چکے ہیں اور اب بھی لے رہے ہیں. تو جناب والا میری حامد میر ٹائپ کے ان سارے لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی ٹھیک ٹریک پہ چل رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک ٹریک پہ چل رہے ہیں، کیونکہ آپ کی مرضی اور منشا جو ہے نا یہ ہے کمائے، شوق سے کمائے اور آپ نے کمانا ہے. جی ہاں. حامد میر کا اگر ہم ذکر کر رہے ہیں تو ایک حامد میر کی طرح کے ایک اور صحافی بھی ہیں، عمران ریاض. انہوں نے ابھی سیاست.pk کو انٹرویو دیا ہے اور اس میں جو ایک انکشاف ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ میں پاکستان میں ہوں لیکن گنڈا پور نے مجھے گرفتار کروانے کے لیے، مطلب انہوں نے گنڈا پور کا نام نہیں لیا لیکن بولا ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو سب سے بڑی ایجنسی تھی وہ میرے اوپر ریڈ مارنے لگی تھی. 7 منٹ پہلے مجھے ایک بندے نے کال کی اور اس نے بتایا کہ جی باہر نکل جاؤ، تمہارے لیے بڑا خطرہ ہے. وہ مطلب اشارہ گنڈا پور کی جانب ہی تھا. پھر ہماری بریکنگ ٹھیک تھی نا، بالکل. آپ کی ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ وہ چلا گیا، میں نے آپ کو یہ کہا تھا وہ ادھر ہی ہے. جی وہ ادھر ہی ہے اور جان نہیں چھٹتی انشاءاللہ، آپ بے غم رہے. لیکن بہرحال آج کے پوڈ کاسٹ کا جو ہمارا پہلا ٹاپک تھا، بی الرٹ. 24-25 کروڑ پاکستانی اپنا دل دماغ کھول لیں. افغانستان اس وقت دوبارہ گڑھ بن چکا ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا، اور ڈالر کی تھاپ پہ ناچنے والی سیاسی اور صحافتی طوائفیں جی وہ متحرک ہو چکی ہیں. وہ جناب افغانستان کو، افغانیوں کو، طالبان کو دوبارہ سے مظلوم بنا کر پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو اور پاکستان کی افواج کو اور پاکستان کی افواج کے شہداء کو انڈائریکٹلی ملائن کرنے کے لیے، ریگریٹ کرنے کے لیے میدان عمل میں نکل چکی ہیں. اچھا فیاض بھائی، اب آ جاتے ہیں ہم 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اوپر کہ اس کا فیصلہ سنانا تھا، ایک دفعہ دسمبر میں ڈیلے ہوا، پھر کل شاید سنایا جانا تھا، کل پرسوں وہ پھر ڈیلے ہو گیا اور اب کہا جا رہا ہے کہ 13 جنوری کو سنایا جائے گا.
تو یہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے بار بار, یہ کیا چل رہا ہے پیچھے؟ خیر جی, آج کی بریکنگ ہے اس پورے پوڈ کاسٹ کا جو مغز ہے, یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں نا, یہ 6 پارٹیاں اور نقدہ کوکا والی پارٹی کے درمیان, یہ بالکل وہی ہے جو اکثر میں ایک شعر سناتا ہوں کہ اس جور کو سب نے دیکھ لیا جو تم نے سرے بازار کیا, اس ظلم کو دنیا کیا جانے جو تم نے پسے دیوار کیا. یہ سرے بازار جو آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں, یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے, یہ ایک فیک ایکٹیویٹی ہے, یہ سیوڈو ایکٹیویٹی ہے, یہ جعلی ایکٹیویٹی ہے. اصل مذاکرات پسے دیوار ہو رہے ہیں اور وہ کر رہی ہے بشرا بی بی. بالکل صحیح. آج کی بریکنگ یہ ہے, بشرا بی بی پچھلے 1 ماہ سے بضد ہے 26 نومبر کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بضد ہے. میں آپ سے کمٹمنٹ کرتی ہوں کہ میں بانی تحریک انصاف کو اس بات کے اوپر لے کر آؤں گی کہ 2027 تک وہ بالکل خاموش رہیں گے. پھر اس کے بعد وہ آپ کے جو اوورسیز سوشل میڈیا کے کتورے ہیں, جن کے نام کے اوپر فارن ایجنسیز, انڈین را, اسرائیلی موساد اور پھر باقی ڈیپ ایجنسیاں, وہ پاکستان کی سیکورٹی کے خلاف اور پاکستان کی فوج کے خلاف اور پاکستان کی سوورینٹی کے خلاف نفرت پھیلا رہی ہیں, میں اس سے سٹیپ بیک ہو جاؤں گا. بالکل صحیح. اور تیسری اس کے اوپر وہ کہہ رہی ہے کہ میں ان کو کسی نہ کسی انداز سے, میٹھے انداز سے 9 مئی کے حوالے سے معافی میں کروا لوں گی, لیکن وہ تھوڑی سی کچے راگ میں ہوگی, دودھ میں مینگنیاں ڈال دی. یہ 3 چیزوں کے اوپر بشرا بی بی کی ضد ہے. جی جی. میری رائے, میری انفارمیشن یہ ہے میرے سورس کی کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے یار, تم نے جو سانپ نکالنا ہے, پنجابی کہتا ہے جڑا سپ کڈنا ہے کڈ لے, جڑے آم چوپنے نے چوپ لے, جو کٹا کٹی نے کھیڑنی ہے نہ کھیڑ لے. یہ میں نے آپ کو پنجابی اردو میں سارا کچھ سنا دیا. اب اسٹیبلشمنٹ نے کہا چلو آ جاؤ دیکھ لیتے ہیں آپ کیا کر لیتی ہیں. ان کی مرضی شامل نہیں ہے, ان کی منشا شامل نہیں ہے, ان کی تمنا شامل نہیں ہے, لیکن یہ بشرا بی بی کی ضد ہے کہ میں اس کے اوپر لے آؤں گی. اب ہو کیا رہا ہے, 2027 کے حوالے سے وہ راضی ہو گیا ہے. بالکل صحیح. قیدی نمبر 420. اوورسیز ان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سے بھی اپنے آپ کو سٹیپ بیک کرنے کے راضی ہو گیا. معافی کے حوالے سے ابھی تھوڑی سی آکڑ ہے. آکڑ یہ ہے کہ یار بس کچھ اس طرح ہوگا کہ بس غیر محسوس طریقے سے کوئی چیز ہو جائے گی. اس کے اوپر کوئی چیز فائنلائز نہیں ہو رہی اور وہ منتیں ترلے کر کے وہ ٹائم لے رہی ہے, اور بشرا بی بی نے یہ ٹائم دوبارہ لیا ہے. یہ ہے بھائی جان میری انفارمیشن. اب آپ کی نیکسٹ پیشی سے پہلے بشرا بی بی اس کے اوپر راضی کریں گی. یہ ہے بشرا بی بی کی طرف سے ساری ایکٹیویٹی. ابھی ادھر سے اسٹیبلشمنٹ لڑکے والوں نے ابھی ہاں نہیں کی کسی قسم کی. لڑکی والوں کی ضد ہے کہ نہیں جناب ہم نے رشتہ کرنا ہی کرنا ہے, یہ والی جو آپ کنڈیشنز دیتے ہیں اگر تو اس پہ ہم لے آئیں گے. تو یہ ایک اپرچونٹی بشرا بی بی کی ضد کے اوپر یہ چیز رکھی گئی ہے. یہ ہے بھائی جان انفارمیشن. اب میری ذاتی رائے دیکھو, اس پہ پرو پاکستان اور اینٹی پی ٹی آئی 99% طبقہ جناب شور مچا رہا ہے, مچائے گا بھی. ولاگرز ہیں, یوٹیوبرز ہیں, صحافی ہیں, تجزیہ نگار ہیں. نہیں جناب یہ سانپ ہے, اس سانپ کو کچل دینا چاہیے, یہ فتنہ ہے, اس کو دودھ مت پلائیں, اس سے ایگری مت ہو, اس کو موقع مت دیں, یہ داڑ کے نیچے آ گیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی سٹیپ بیک کر گیا ہے, اس کی انتظامیہ بھی کر گئی ہے, جو حقیقت ہے سعودی اسٹیبلشمنٹ اور باقی کچھ دائیں بائیں سے. تو اب اس کو جناب بھاگنے نہیں دینا چاہیے. نہیں, میری ذاتی رائے میں اب حیران ہوں گے لوگ, سمجھتے ہوں گے یار کوئی ہمیں بانی تحریک انصاف سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ہمیں پی ٹی آئی سے بھی کوئی دشمنی نہیں ہے, ہمیں پاکستان سے محبت ہے. بالکل صحیح. ہمیں اپنی دھرتی ماں سے محبت ہے. ہم 21ویں صدی کے اندر پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتے ہیں. ترقی یافتہ خدا نہ خواستہ نہیں ہوتا تو کم از کم بے حال, بدحال, برا حال, ستیاناس ملک نہیں دیکھنا چاہتے. یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اب ان حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بانی تحریک انصاف کو انگیج کرنا چاہیے, لیکن
9 مئی کے حوالے سے کیٹاگوریکلی اس سے معافی منگوانی چاہیے. دودھ میں مینگنیاں نہیں ڈال کے کرنی. 9 مئی کے حوالے سے، شہدائے پاکستان کے حوالے سے، شہدائے افواج پاکستان کے حوالے سے، جو پوری پونے 3 سال نقدہ کوکا کے اوپر لنگی ڈانس کیا انہوں نے، اور پھر 9 مئی اور پھر 26، 27، 28 نومبر 2022 اور پھر 26 نومبر 2024، ان ساروں کے اوپر وہ کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کریں کہ اجتہادی غلطی ہوئی یا عملاً ہوئی. میں شرمسار ہوں، میں شرمندہ ہوں، میں معافی کا طلبگار ہوں. یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کروائے، پھر اس کے بعد جو ڈیل کرنی ہے. اور پھر دوسری اس ایشو کے حوالے سے آخری بات، مجھے فرحان بھائی یہ بتاؤ این آر او میں اور مذاکرات میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کوئی اتنا خاص فرق تو نہیں ہے. خاص نہیں ہوتا ہی نہیں ہے. این آر او نام مذاکرات ہے اور مذاکرات نام این آر او ہے. میں اس حق میں ہوں کہ اس کو این آر او دے دو، لیکن یہ چیز معافی اور پھر ٹائٹ قسم کی جناب ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے حوالے سے جناب امپلیمنٹیشن ٹائٹ قسم کی، جس طرح ان افغانیوں کی عادت ہے نا، 2 سال امن ہوتا ہے، 2 سال بعد یہ پھر گتھم گتھا ہوتے ہیں. جو گتھم گتھا یہ شمالی اتحاد چڑھ گیا اب جو ہے نا ان طالبانوں کے اوپر. بالکل صحیح. اسی طریقے سے بانی تحریک انصاف کا بھی ایک خاص ٹائم پیریڈ ہے. یہ 2، 4، 5 دن 6 دن سے زیادہ چپ نہیں رہ سکتے. تو ایک معافی پراپر طریقے سے، دوسرا بھائیجان 100% ٹائٹلی امپلیمنٹیشن ان ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی، جس کی بنیاد پہ این آر او ملے گا. ویسے چلیں اب پوڈ کاسٹ چل ہی رہا ہے تو میں پیشن گوئی کر دوں اس کے اوپر. اگر معافی مانگنے کی نوبت بھی آ گئی، لیکن میں 9 مئی کے اوپر اگر یہ لوگ مجھے مجبور کر رہے ہیں معافی مانگنے کا تو میں مانگ لیتا ہوں معافی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے حقوق کو سلب کیا جائے گا. انہوں نے اس طرح کی باتیں کر دے دی ہے. اور اس کے ساتھ ہی جناب سوشل میڈیا پہ نقد کوکا کے اوپر بانی تحریک انصاف کے یوتھیے ناچنا شروع ہو گئے. ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. تو یہ فیاض بھائی نہ پیچھے ہٹنے والا، نہ جھکنے والا، نہ بکنے والا، ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. اچھا فیاض بھائی، ایک اب آخری سوال. آج تحریک طالبان کا ایک نوٹیفیکیشن آیا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے پاک فوج کے کاروباروں پر حملہ کرنا ہے. فوجی فوڈز، فوجی سیمنٹ، عسکری سیمنٹ اور یہ سارا وہ پورے کا پورے ایک پروڈکٹس کو انہوں نے ڈیٹیلز دی ہیں. اور یہی بیانیہ جو ان سے عادل راجہ، حیدر مہدی، موہت پیرزادہ، یہ جو تحریک انصاف کے جعلی اوورسیز اکاؤنٹس ہیں وہ سارے، وہ بھی یہی بیانیہ چلا رہے ہیں. تو بالکل ایک پیج کے اوپر یہ سارے کھڑے ہیں. مطلب وہ میں نے تحریک طالبان کی پریس ریلیز پڑھی ہے، بھی آپ نے بھی دیکھی، اس میں اور تحریک انصاف والوں کی زبان میں رتی تولا ماشا کسی چیز کا فرق ہی کوئی نہیں. تو یہ کیا چل رہا ہے؟ تو ایک ہی بندہ آپریٹ کرتا ہے. پوری پاکستانی قوم کو ہم بار بار آزاد ڈیجیٹل سے تذکیر نفس کے لیے بار بار ہم اظہار کر رہے ہیں، ایک پاکستانی اور ایک P+ بلڈ گروپ ہونے کے ناطے سے. پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی گیم کھیلی جا رہی ہے. ہم پہلے بھی کھیلی گئی. اب جو سازش ہے اس میں امریکن ڈیپ اسٹیٹ ہے، یورپین طاقتوں کی ڈیپ اسٹیٹس ہیں، انڈین را ہے، لیڈ انڈین را کر رہی ہے. انڈین را کو سپورٹس کر رہے ہیں یہ سارے کے سارے مغربی ممالک کی ڈیپ ایجنسیز. ایجنڈا کیا ہے کہ افغانستان کو گڑھ بناؤ. چائنا کی کڑکڑ بھی وہ اپنی طرف سے ختم کرنا چاہ رہے ہیں، رشیا کی کڑکڑ بھی ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اور پاکستانیوں کی بھی ان کے بقول کہ ان کی جناب جو کڑکڑ ہے اس کو جناب ٹھپا جائے. مرکز افغانستان ہے، پیسہ سارا وہاں پہ لگایا جا رہا ہے. $18 ارب 3 سالوں میں. کلیریکل جناب مسٹیک. جی جی یار انہوں نے بدھو سمجھ رکھا ہے یار، ان گوروں نے، دنیا کو، ان امریکنز نے جی جی بدھو سمجھ رکھا ہے. کچے کے ڈاکوؤں سے جناب آپ کا امریکی اسلحہ برآمد ہوتا ہے. کراچی کی دہشت گردی میں امریکن اسلحہ برآمد ہوتا ہے. آپ کے جناب پنجاب کے اندر آپ کی دہشت گردی میں امریکن وہی نیٹو فورسز کا اسلحہ جو ہے وہ برآمد ہوتا ہے. آپ کے جناب TTP سے جو ہے وہ امریکن اسلحہ برآمد ہوتا ہے. تو کیا پاکستان کی ریاست اور ریاستی ادارے اور فوج جو ہے وہ روٹی کو چوچی تو نہیں کہتے نا. تو اب یہاں پر ان کا نیٹ ورک کیا ہے؟ BLA، آپ کی PTM منظور پشتین، جی جی، آپ کی PTI کے اندر یہ جو مقامی لیڈرشپ ہے یہ 100% محب وطن ہے. عمر ایوب سے لے کے تمام 100% محب وطن ہے. کمزور کہہ لیں گے، بزدل کہہ لیں گے، مفاد پرست کہہ لیں گے، لیکن اپنی سیاست بچانے کے لیے اینٹی پاکستان کوئی بھی نہیں ہے. بالکل صحیح. ان کا ووٹر کوئی اینٹی پاکستان نہیں ہے.
ان کو عمران نا وہ مفاد پرست آدمی ہیں. اچھا ٹھیک. ان کو بانی تحریک انصاف کی لالچ، بانی تحریک انصاف کا سسرال، بانی تحریک انصاف کے ماسٹرز، بانی تحریک انصاف کے پیٹرن، بانی تحریک انصاف کے چیف پیٹرن، عالمی اسٹیبلشمنٹ جو بانی تحریک انصاف کو اچھی طرح پتا ہے کہ وہ مجھے لے کر آئے ہیں، میرے پہ 30 سال کی 40 سال کی انویسٹمنٹ ہے، اور پھر 2 مخصوص نظریاتی گروہ ہیں، ایک برِ صغیر کا اور ایک آپ کا یورپ کا، ان کی سرپرستی اس کو پتا ہے. اب ان کی جو اوورسیز سوشل میڈیا ٹیم ہے جس سے نکو نک ہے آپ کی مقامی قیادت بھی، جنا اس کا وہ بال بھی کا نہیں کر سکتی مقامی اسٹیٹمنٹس تو ساری جاری ٹھیک ہے جی. وہ سارے کے سارے مل کے ان غیر ملکی طاقتوں کی ایجنسیوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف سازش. اب دیکھیں وہی بات پی ٹی آئی کر رہی ہے، وہی بات ٹی ٹی پی کر رہی ہے. سیاسی ہو، سماجی ہو، اخلاقی ہو، کوئی بھی بیانیہ ہو، ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی سیم پیج پہ ہیں، سیم پیج پہ. اور ان دونوں پیج کے پیچھے ہے انڈین را، اور انڈین را کے پیچھے ہے بھائی جان یہ ساری کی ساری ڈیپ سٹیٹس. تو آپ ذرا کب تک دھوکہ دے سکتے ہیں؟ بلی تھیلے سے باہر آ جاتی ہے، چوہا بل سے باہر آ جاتا ہے، گھوڑا ستبل سے باہر آ جاتا ہے، اور یہ سارے باہر آ گئے اپنی حرکتوں سے، اپنی کرتوتوں سے، اپنے بیانات سے. تو یہ جو آپ نے مجھے پوری پریس ریلیز سنائی ہے، یہ بنیادی طور پہ تو بانی تحریک انصاف کی ٹویٹ لگ رہی ہے مجھے. جی وہی ایگزیکٹلی وہی زبان ہے، وہی طریقہ، بانی تحریک انصاف کی ٹویٹ ہے، وہی ہے بالکل ایسی. لیکن پاکستان کی عوام جاگ چکی ہے. انشاءاللہ پاکستان کے خلاف جو سازش بھی ہے وہ بے نقاب ہوگی. سیاست کی طائفے ہوں یا صحافت کی طائفے ہوں، میں دوبارہ دہراؤں گا، سیاست کی طائفے ہوں یا صحافت کی طائفے ہوں، جو ڈالرز کی تھاپ کے اوپر ناچنا جن کا وتیرہ بن چکا ہے، انشاءاللہ وہ اپنے مقصد کے اندر 1971 کی طرح کامیاب نہیں ہو سکے انشاءاللہ. تو چلیں دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کر سکتے ہیں، اپنے سوالات بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں، آپ کے سوال بھی ہم اپنے شو میں انکلوڈ کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.